السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد میں کالج میں داخلے کے لیے جتن کرنے لگی، لیکن والد صاحب میری شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آگے بڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ یوں ہی سال گزر گیا، نہ شادی ہوئی اور نہ داخلہ لیا۔ اب والد کو بھی احساس ہوا کہ شادی تو تب ہوگی جب نصیب کا تالا کھلے گا، تب تک لڑکی پڑھ لے گی تو آگے تعلیم اس کے ہی کام آئے گی۔ نئے سال انہوں نے کہا کہ بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہو تو داخلہ لے لو، اگر اس دوران کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو پھر تعلیم کو خیر آباد کر دینا۔ میں نے بھی یہ منظور کر لیا کہ آگے جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں بہت جلد گھل ملنے والی ہنسمکھ لڑکی تھی۔ چند دنوں میں کالج میں کئی لڑکیاں سہیلیاں بن گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ہر وقت ان کو ہنساتی رہتی تھی، تبھی وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ تاہم میں نے کبھی کسی پر اپنا دکھ ظاہر نہ کیا۔ کسی دن ذرا خاموش بیٹھ جاتی تو ان کو فکر ہونے لگتی کہ آج مجھے کیا ہوا ہے۔ پھر سب لڑکیاں میرے پیچھے پڑ جاتی کہ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو، کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ تب میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیتی تھی۔ دن نہایت اچھے گزر رہے تھے۔ میں بس کالج میں جاتی تھی، اگر بس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو لڑکیاں کھڑے ہو جاتی اور مجھے بیٹھنے دیتی تھی۔ ذرا جو بس اسپیڈ سے رکتی تو میں گر جاتی تھی۔ مسافر مجھ پر ہنستے اور لڑکیاں بھی مذاق اڑاتی۔ ایسا کئی بار ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک نوجوان نے بھی میرے گرنے کا تماشا دیکھا۔ جس بس اسٹاپ پر میں کھڑی ہوتی تھی، یہ نوجوان بھی اسی وقت اسی بس اسٹاپ پر اپنی گاڑی لا کر کھڑی کر دیتا تھا۔ وہ یہاں سے اپنے ایک دوست کو اٹھاتا۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ لڑکا مجھ پر توجہ مرکوز کیے رکھتا ہے۔ وہ ایک روبرو، خوش لباس اور خوشحال شخص تھا، کسی یونیورسٹی کا طالب علم لگتا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھنے سے بہت گریز کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی نگاہیں مجھے اپنی طرف تکتی نظر آتی تھی۔ اسٹاف پر اس کی وجہ سے الجھن میں مبتلا رہنے لگی تھی، کیونکہ میرے ساتھ اکثر لڑکیاں بھی ہوتی۔ تبھی میں نے برقع لینا شروع کر دیا۔ اپنے کار میں وہ اسٹاف کے سامنے سے گزرتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، لیکن روزانہ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہتا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ میں نے اس کی بات کا کبھی جواب نہیں دیا۔ ایک دن سب لڑکیاں اسٹاپ پر کھڑی تھی، دھوپ بہت تیز تھی۔ تبھی ہم بس کے انتظار میں قریبی دکان میں کھڑے ہو گئے۔ یہ اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں سے ہم کاپیاں، رجسٹر اور کتابیں وغیرہ خریدتے تھے۔ لڑکیاں کچھ باتوں میں مصروف ہو گئی کہ دکاندار کی آواز پر سب چونک گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میں سے جس کا نام شاہین ہے، اس کا فون آیا ہے، سن لیں۔ شاہین تو میرا نام تھا۔ تبھی میرا رنگ زرد ہونے لگا۔ میں چپ رہی۔ تبھی میری ساتھ والی لڑکی بولی، فون کسی لڑکے کا ہے یا لڑکی کا؟ جی کوئی لڑکی بول رہی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ کون سی دوست ہے۔ ابھی میں فون پر الجھ رہی تھی کہ وہ صاحب بھی اسی دکان پر آ گئے۔ میں نے فون پر بات کرتے ہوئے کتابیں اور اینک کاؤنٹر میں رکھ دی۔ بڑی دیر بعد مشکل سے اس نامعلوم سہیلی سے پیچھے چھوٹ گیا۔ فون بند کیا ہی تھا کہ بس آ گئی اور سب لڑکیاں دوڑ کر اس میں سوار ہو گئی۔ گھبراہٹ میں نے اپنی ایک کتاب اور اینک کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دی، بس کی طرف تیز قدموں سے چل دی۔ دوسرے دن دکان والے سے اپنی کتاب اور اینک کا پوچھا۔ معلوم ہوا وہی نوجوان میری چیزیں اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ میں شاہین کا کلاس فیلو ہوں، اسے دے دوں گا۔ اگلے روز میں پھر دکان میں گئی اور کہا کہ کیا ان صاحب نے میری چیزیں لٹائی ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ لیجیے۔ آپ کو نہیں دے پائے؟ تبھی واپس یہاں رکھ گیا۔ میں نے اپنی چیزیں اٹھا لی، گھر لا کر کتاب کھولی تو اس میں ایک شعر لکھا ہوا تھا،
اگلے دن میں پھر دکان میں گئی اور دکاندار سے کہا کہ یہ کاغذ میری کتاب میں جس نے رکھا تھا اسی کو دے دینا اور کہہ دینا کہ مجھے اس قسم کے اشعار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دکاندار نے کہا اس کا نام ساحل ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے دے دوں گا اور بتا بھی دوں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پرچہ رکھ لیا تھا۔ میرے ساتھ عقیلہ تھی، وہ بولی شاہین پلیز اسے مت ٹھکراؤ، کتنا اچھا لگتا ہے وہ، خوبصورت آنکھوں والا، میں تو اس پر مرتی ہوں۔ میں نے جواب دیا تم مرتی ہو تو مر جاؤ، بلکہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، مجھے اس قسم کے گانے والوں شعروں سے چڑ ہے۔ اس کے بعد وہ روزانہ مجھے اس دکان پر فون کرنے لگا۔ عقیلہ میری بجائے خود دکان میں جا کر اس کا فون سن لیتی، میں اسے منع کرتی لیکن وہ مانتی نہیں۔ ایک دن میں نے اس سے فون لے لیا اور کہا کہ خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو، تمہارا میرا کوئی میل نہیں ہے۔ اس پر وہ بولا میری ایک بات سن لو، مجھے اپنی ماں کی قسم، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ کر لو، اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں تمہارے سامنے بس کے نیچے اپنی جان دے دوں گا۔ اس بات سے میں گھبرا گئی۔ تمام رات میری سوچوں میں ہی گزر گئی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کیا کالج جانا چھوڑ دوں؟ وہ روزانہ فون کرتا اور عقیلہ اس کا فون سن کر اس کے پیغام مجھے دیتی، پھر اس نے میرا پرسنل نمبر بھی اسے دے دیا۔ تب میں اپنی دوست سے ناراض ہو گئی اور اس سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ جب میں نے اس کے فون نہ سنے تو وہ میرے کالج کے راستے میں آنے لگا۔ میں نے تنگ آ کر ایک روز روڈ پر ہی اسے برا بھلا کہہ دیا اور سختی سے بات کی۔ ایک طرف والد صاحب کا ڈر اور خاندان کی عزت کا سوال تھا، تو دوسری جانب یہ جنونی انسان تھا۔ ایک دن فون اٹھایا تو ساحل نے خدا کا واسطہ دے کر کہا پلیز فون بند نہ کرو۔ پہلے میں سختی سے جواب دیتی تھی، اس روز منت بھرے لہجے میں بولی دیکھو ساحل، تم جو بھی ہو میرا پیچھا چھوڑ دو نا، مجھے تنگ نہیں کیا کرو، میری بہت مجبوریاں ہیں، بڑی مشکل سے پڑھائی کے لیے اجازت ملی ہے، والد صاحب کو علم ہوا تو وہ دوسری کوئی بات نہیں کریں گے، بس مجھے کالج سے ہٹا دیں گے اور میرا بہت نقصان ہوگا۔ میں ایک برقع نشین لڑکی ہوں، اس سے میرے گھر والوں کے ماحول اور مزاج کا اندازہ لگا لو، تم کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو، مگر مجھے تنگ نہ کرو پلیز، تمہیں اپنی امی کا واسطہ، بات کو یہیں ختم کر دو۔ اس نے کہا میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ہی کیوں؟ اور بھی تو اتنی لڑکیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ تم برقع لیتی ہو، باحیا ہو، اسی لیے تبھی مجھے بدنام کرنے کا سازشیں کر رہے ہو۔ میں تمہیں حاصل ہونے والی نہیں ہوں۔ امید پر دنیا قائم ہے، انسان کوشش تو کرتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا غصے میں۔ یہ میری اس کے ساتھ پہلی تفصیلی بات تھی۔ اگلے روز کالج کے لیے نکلی تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ پچھتا رہی تھی کہ خواہ مخواہ ہی اس شخص سے بات کی۔ سوچا کہ آج اپنے سٹاپ کے بجائے میں اگلے سٹاپ کی طرف چلنے لگی۔ تھوڑی دور چلی تھی کہ ہمت جواب دینے لگی۔ وہیں عقیلہ آتی دکھائی دی۔ حالانکہ ہماری بات چیت بند تھی، لیکن اسے دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوا۔ سوچا واپس اسی کے ساتھ اپنے والے سٹاپ پہ چلی جاتی ہوں۔ اگلا سٹاپ تو کافی دور تھا۔ اس سے پہلے میں بات کرتی وہ خود ہی میری طرف آ گئی، کہنے لگی آج ادھر کدھر جا رہی ہو؟ میں چپ تھی، کوئی بات بن نہ پا رہی تھی۔ کالج کی بس کے پیچھے دوڑی لیکن وہ نکل چکی تھی۔ میں نے بے تکا سا جواب دیا۔ اس نے بال کی کھال نہیں اتاری اور میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ موٹر سائیکل نے اسے ٹکر ماری اور وہ سڑک پر گر گئی۔ موٹر سائیکل والا تو ٹکر مار کر بھاگ گیا۔ میں اسے اٹھانے کو جھکی، ارد گرد ٹریفک چل رہا تھا۔
صبح کا وقت تھا، لوگ دفتروں اور طالب علم کالج اسکول کو جا رہے تھے۔ اس کو زیادہ چوٹ لگی تھی اور وہ بھی سر میں، اسے ہوش نہ رہا تھا۔ میں اسے نہیں اٹھا سکتی تھی، بے بسی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لوگ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ ساحل بھی ان لوگوں میں دکھائی دیا۔ اس نے دور سے ہی موٹر سائیکل کی ٹکر سے عقیلہ کو دیکھ لیا تھا۔ ہجومیوں سے دیکھا تو لگا جیسے غیر لوگوں میں کوئی اپنا آ گیا ہو۔ میری گھبراہٹ میں کمی ہونے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر عقیلہ کو بازو میں اٹھا لیا اور کنارے پہ کھڑی اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ مجھے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، ہمیں اسے ہسپتال لے جانا ہوگا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس نے میری دوست کو گاڑی کی سیٹ پر لٹا دیا۔ تم آگے بیٹھ جاؤ، شہین دیر نہ کرو۔ ساحل نے کسی اپنے کی طرح مجھے مخاطب کیا تھا اور میں نے ایک مامور کی طرح اس کے حکم کی تعمیر کی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ تمام رستہ اس نے کوئی بات نہیں کی، گاڑی چلاتا رہا اور ہم قریب ہی ہسپتال میں پہنچ گئے۔ عقیلہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے میں نے عقیلہ کے گھر والوں کو فون کر کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دے دی۔ جب تک اس کے گھر والے آئے ساحل موجود رہا۔ سب بھاگ دوڑ، سارا خرچہ اسی نے کیا۔ کسی اپنے کی طرح اس نے معاملے کو سنبھالا۔ اس روز ہی اس نے مجھے بتایا وہ عقیلہ کو اپنی بہن مانتا تھا اور اسی لیے اس سے بات کرتا تھا، اور رابطے کی وجہ میں ہی تھی۔ میرا چہرہ ہسپتال میں اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ دور سے ہمارا رشتہ دار ہے اور ایک شادی میں اس نے مجھے دیکھا تھا، تبھی سے مجھے اس نے پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی وہ اس بس سٹاپ کی طرف سے گزرنے لگا۔ یہ وہ رشتہ دار تھے جن کے گھر ہمارے بزرگ آتے جاتے تھے، لیکن ہم کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے اور نہ کبھی ان کا گھر میں تذکرہ ہوا، اور اسی لیے میں نہیں جانتی تھی کہ ساحل کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری بھی ہے۔ میں تو اس کو ایک ایسے ہی آوارہ مزاج نوجوان کے جیسے دیکھ رہی تھی جو بس اسٹاپ میں لڑکیوں سے چھیڑخانی کے چکر میں رہتے تھے۔ جب عقیلہ کے والد آ گیا تو اس نے اجازت لی۔ مجھے بھی جانا تھا، کب تک ہسپتال میں ٹھہرتی، لیکن آنٹی اور انکل کے سامنے میں نے ساحل سے کلام نہیں کی اور نہ یہ کہا کہ میں نے بھی جانا ہے۔ جب وہ ہسپتال سے نکل گیا تو 15 منٹ بعد میں نے آنٹی سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں عقیلہ کو دیکھنے امی کے ساتھ شام کو آؤں گی۔ ابھی میرے گھر والوں کو علم نہیں ہے کہ میں کالج کے بجائے ہسپتال میں ہوں۔ آنٹی بولی، بیٹی تم اکیلی گھر جاؤ گی یا تمہارے انکل تمہیں چھوڑنے جائیں؟ انکل کا اس وقت یہاں موجود رہنا ضروری تھا، میں چلی جاؤں گی، رکشہ لے لوں گی، آپ فکر نہ کریں، میں گھر پہنچ کر آپ کو فون کروں گی۔ وہ بھی بہت پریشان تھی۔ ابھی عقیلہ کو ہوش نہیں آیا تھا، سڑک پر اس کا سر زور سے ہٹ ہوا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ انہوں نے مجھے اکیلے جانے کی اجازت دے دی۔ جب میں ہسپتال سے نکلی تو باہر ساحل کو منتظر پایا۔ اس نے کہا، برا نہ مانو تو تمہیں تمہارے گھر یا کالج جہاں کہو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں نے ذرا دیر سوچا، کالج کا وقت تو نکل گیا تھا، اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر بھی بھروسہ کر لیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، شکریہ میری عزت افزائی کرنے کا، یہ بولا اور وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کے ساتھ میں پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کی تو مراد بنائی تھی، لیکن میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ کچھ گرمی اور کچھ خوف سے پسینے میں نہا چکی تھی، نقاب منہ پہ پڑا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے تھوک نکلتے ہوئے سوال کیا، آپ کدھر سے جا رہے ہیں؟ ہم پشاور سے جا رہے ہیں، اس نے ہنس کے جواب دیا۔ پھر بولا، خاطر جمع رکھو، کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تم کو بھگا کر نہیں لے جاؤں گا، تمہارے گھر پر ہی تمہیں چھوڑ دوں گا۔ رستے میں 2-4 مختصر باتیں ہوئی۔ اس نے مجھے اپنی رشتہ داری کے بارے میں سمجھایا کہ اس کے دادا اور میرے دادا آپس میں کزن ہیں، اور جب ہم چھوٹے تھے تو ان کا ایک دوسرے سے ملنا اور آنا جانا ہوتا تھا، شادی بیاہ خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے، مگر تیسری نسل کے آتے آتے یہ میل جول نہیں رہا۔
عقیلہ کو ٹھیک ہونے کے لیے 1 ماہ لگ گیا۔ 2 ماہ بعد اس نے باقاعدگی سے کالج آنا شروع کر دیا۔ اس کی غیر موجودگی کا یہ عرصہ میں نے بہت مشکل سے کاٹا۔ کالج میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس عرصے میں 3 بار میں امی کے ساتھ اس کے گھر عیادت کو گئی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے اگلے محلے میں تھا۔ اس واقعے کے بعد سے جب میں اکیلی کالج جاتی تھی تو چند بار ساحل بس اسٹاپ پر آیا اور مجھ سے گاڑی سے اتر کے بات کی، کہا کہ میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں، مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں روز تو تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جا سکتی۔ اس کے باوجود وہ روز کالج کے وقت پر گاڑی بس اسٹاپ کے نزدیک کھڑی رکھتا، لیکن میں بس پر ہی کالج آتی رہی۔ جب وہ دکھائی دیتا تو حیا سے میری بری حالت ہو جاتی تھی۔ جب عقیلہ ٹھیک ہو کر کالج جانے لگی تب اس کے تفصل سے آہستہ آہستہ حجاب کے پردے سرکنے لگے۔ وہ مجھے زبردستی کھینچ کر اس کی گاڑی میں لے جانے لگی۔ میری طرف سے مذاہبت میں کمی آ چکی تھی۔ وہی ہوا جو اس عمر میں اکثر ہوتا ہے۔ میں اور عقیلہ کالج کے باہر ساحل کے ساتھ تپتی دوپہروں میں پارکوں میں جب وہاں کوئی نہ ہوتا جا کر بیٹھ جاتے۔ عقیلہ ساحل سے زیادہ اور میں کم بات کرتی۔ میرے دل میں بھی ساحل کے لیے پسندیدگی کے جذبات آنے لگے۔ وہ کہنے لگا کبھی تم اکیلی میرے ساتھ سیر کے لیے آؤ، لیکن میں نے اس کی بات یہ کبھی نہ مانی۔ اس نے وعدہ کیا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کو میرے والدین کے پاس رشتے کے لیے لے کر آئے گا۔ اس طرح اس نے میرے دل میں امید کی جوت جلا دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اسے گرمیوں کی چھٹیوں میں بتایا کہ میں اب نہیں آؤں گی تو اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں کل سے کالج نہیں جاؤں گی کہ گرمی کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو اس نے کہا کہ میرا کالج تمہارے کالج سے چند قدم ہی آگے ہے۔ اس بار فائنل کے بعد میں کالج چھوڑ دوں گا کیونکہ میرا FSC مکمل ہو جائے گا۔ پھر نہ جانے ہم کب اور کیسے ملیں گے۔ آج پہلی بار میرا دل اس کی جدائی کے لیے کٹ رہا تھا اور پھر ہم 2 ماہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ 2 ماہ 2 سال بن کر گزرے تھے۔ جب چھٹیاں ختم ہوئی تو میں چھٹی کے وقت اس سے کالج کے باہر والی اسٹیشنری کی دکان پر ملی۔ اس نے جذبات سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا کہ میں والدین کے پاس گاؤں جا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے شادی کے لیے جس لڑکی کو پسند کیا وہ ہماری رشتہ دار ہے۔ میں جلد ہی اسے رشتوں کے لیے آپ کے والدین کے پاس بھیجوں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں تڑپ تڑپ کے روئی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ عقیلہ کے ذریعے اس کے خط مل جاتے جس سے دل کو تسلی ہو جاتی، پھر اچانک اس کے خط آنے بند ہو گئے۔ ایک دن عقیلہ نے بتایا کہ ساحل آ رہا ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کئی بار ملا۔ وہی چاہت تھی، لیکن ہم بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتے تھے۔ عقیلہ ساتھ ہوتی تھی، یوں دل کی باتیں دل ہی میں رہ جاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی نیت پر شک ہوتا، پھر خود کو تسلی دیتی کہ نہیں، اس نے وعدہ کیا ہے تو ضرور نبھائے گا، اپنے والدین کو رشتے کے لیے لے کر آئے گا۔ کالج کے 4 سال پورے ہونے کو تھے، اب مجھے گھر بیٹھ جانا تھا۔ یہ وقت میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گی تو میرے رشتے آنے لگیں گے اور تب میں والدین کو روک نہیں سکوں گی۔ وہ کسی نہ کسی کو پسند کر لیں گے اور مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کروں، ساحل کے بارے میں بتا سکوں۔ آخر وہی ہوا۔ ایک روز امی نے کہا کہ بیٹی، تمہارے ماموں تمہیں بہو بنانا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جواب دیا، امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بولی، کیوں؟ کیا وجہ؟ شادی تو ہر لڑکی کو کرنی ہوتی ہے، تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو بتا دو، مگر خیال رہے خاندان سے ہو، خاندان سے باہر کسی غیر سے رشتہ تمہارے والد کو قبول نہ ہوگا۔ امی، اگر کوئی رشتہ میری پسند کا ہوا تو وہ کسی رشتہ دار گھرانے سے ہی ہوگا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ میں نے اتنا تو بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکا کون ہے۔
اے کاش تبھی بتا دیتی تو امی ان لوگوں سے خود ہی رابطہ کر لیتی۔ کچھ دن گزرے تو ماموں ممانی آ گئے۔ امی نے پھر مجھے کہا کہ یہ تمہارا رشتہ لینے آئے ہیں، تمہارا ماموزاد شکیل انجینئر ہے، یہ بار بار آئیں گے۔ میں کیا جواب دوں؟ امی کہہ دیا نا کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ امی نے مجھے ڈانٹ دیا۔ کب تک میں تمہارے ماموں کو انتظار کرواؤں؟ میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ ادھر یہ لوگ چکر لگا رہے ہیں، ادھر خاندان سے کہیں اور رشتے آ رہے ہیں، مجھے اب کہیں تو ہاں کرنی ہوگی۔ میں سارا دن روتی رہی، سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کروں۔ عقیلہ کے گھر جا کر ساحل کو فون کیا، شاید فون ان کے والد اٹھاتے تھے۔ بھاری سی مردانہ آواز سن کر میں فون رکھ دیتی تھی۔ ان سے کیا کہتی؟ گھر آ کر خوب روتی، بار بار خیال آتا کہ خدا جانے ساحل نے کیوں رابطہ ختم کر دیا۔ خدا کرے وہ خیریت سے ہو، وہ اگر چاہتا تو اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آ سکتا تھا نا، پھر اس نے اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کیا؟ بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب ہر دن اسی آس میں گزرنے لگے کہ شاید آ جائے، لیکن اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اب جو رشتے آتے میں شدت سے انکار کر دیتی، یہاں تک کہ میرے سر میں سفید بال آنے لگے، چہرہ مرجھا گیا۔ ساحل کو نہ آنا تھا اور نہ وہ آیا، یہاں تک کہ میرے والدین میری ضد سے مجبور ہو کر خاموش ہو گئے۔ والد نے مجھے بی ایڈ کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے بی ایڈ کی تعلیم مکمل کی اور ایک اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ دل میں ساحل سے ناراض تھی، مگر اس کے لیے روز نفل پڑھ کر دعا کرتی تھی کہ خدا کرے وہ ٹھیک ہو اور اسے ہر جگہ اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بس یہی دعا تھی جو میرے لبوں سے اس کے لیے نکلتی تھی۔ عقیلہ کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی شادی ایک آرمی آفیسر سے ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد ہم کافی مدت مل نہ سکے۔ میں نے اپنی ویران زندگی سے سمجھوتا کر لیا، لیکن ساحل کی یاد کو دل سے دور نہ کر پائی۔ خیالوں میں اس سے شکوہ کرتی کہ کیا میری وفاؤں کا یہی صلہ ملا مجھے؟ صرف تمہارا انتظار کیا اور تم نے پلٹ کر خبر ہی نہ لی۔ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ ہماری محبت تو پاکیزہ تھی، پھر کیوں مجھے ایسی کڑی اور لمبی سزا ملی؟ میں تو اب بھی خود کو ساحل کی امانت سمجھتی تھی کہ شاید وہ کسی دن آ جائے اور میرے والدین سے میرا رشتہ مانگ لے۔ ایک روز میں اسکول سے لوٹی تو عقیلہ میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مدت کے بعد وہ ملنے آئی تھی، لیکن اکیلی نہیں، 3 ننھے منے پیارے پیارے منمونے سے بچوں کے ساتھ۔ میں نے لپک کر ان کو گلے لگایا، پیار کیا اور کہا، عقیلہ تم تو اتنی خوبصورت نہیں ہو، پھر یہ پری زادے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تمہارے بچے تو بہت خوبصورت ہیں۔ وہ بولی، یہ اپنے باپ پر گئے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اچھا بھائی، بڑی لکی ہو۔ ایسا کہتے ہوئے مجھے ساحل یاد آیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مجھے میری کس محرومی نے افسردہ کر دیا ہے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد کہنے لگی، شاہین، کبھی ساحل نے تم سے رابطہ کیا؟ اس کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ کیا تم سے رابطہ کیا اس نے کبھی؟ نہیں، لیکن یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ لیکن کیا کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، چھپانا مت پلیز۔ تم کو اپنے بچوں کی قسم، میں بہت تکلیف میں ہوں، جانتی ہوں کہ انتظار کی اذیت کتنی زیادہ ہوتی ہے، جانتی ہوں، لیکن جو بات ہے وہ تم سن نہیں سکو گی۔ میں ہر بات سننے کا حوصلہ رکھتی ہوں، چاہے کتنی بھی تکلیف دہ بات کیوں نہ ہو، لیکن اس اذیت سے کم ہوگی نا؟
جو انتظار کی اذیت میں سہ رہی ہوں۔ تبھی اس نے بتایا، شاہین، میرے شوہر جس بیچ میں تھے ساحل بھی اسی بیچ میں تھے۔ ایک سلیکشن ہوا، پھر جب کارگل کی جنگ ہوئی تو محاذ پر دونوں سرحد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شکیل کی زندگی سلامت رکھی، مگر ساحل نے شہادت پائی۔ میں تم کو یہ خبر نہیں دے سکی کیونکہ مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ ساحل نے تمہارے لیے اپنے والدین سے بات بھی کی تھی، وہ بھی راضی تھے، مگر زندگی نے اسے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ لوگ تمہارا رشتہ مانگنے آتے۔ اب ساحل شہادت کے رتبے پر اعلیٰ مقام پا چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی اسے سرفرازی عطا کی ہے جسے بڑی سرفرازی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وطن کی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہوئے اس نے جامع شہادت حاصل کی ہے۔ یہ خبر جب میں نے سنی تو سکتے میں آ گئی، ہوش نہ تھا کہ روؤں یا خوشی کے اس احساس میں ڈوب جاؤں کہ ساحل بے وفا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی تھی۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اب میں کیا کروں۔ میں بہت اکیلی ہوں، کیا مجھے شادی کر لینی چاہیے یا ایسے ہی رہنا چاہیے؟